بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا چین کے ساتھ مکمل اسٹریٹجک اتحاد بنانے کا فیصلہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے غصے کو دعوت دے سکتا ہے۔ ملک کے پالیسی سازوں نے قومی سلامتی کے معاملات پر قانون سازی کو اپنی گزشتہ ہفتے بند کمرے کی بریفنگ کے دوران توقع ظاہر کی تھی۔ پارلیمنٹ کے ارکان کو بتایا گیا کہ پاکستان امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کے لیے ہتھ کنڈے کر رہا ہے، تاہم ایسا لگتا ہے کہ اس توازن کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کے مطلوبہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ پاکستان کے روایتی اتحادی امریکہ کے ساتھ ملک کے تعلقات کو حالیہ پیش رفت بالخصوص افغانستان سے امریکہ کے افراتفری کے نتیجے میں مزید خطرات کا سامنا ہے۔ پارلیمنٹ کے ایک رکن نے ایک سینئر شخصیت کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اس وقت تعلقات سب سے نچلی سطح پر ہے۔ چین کے ساتھ پاکستان کی دیرینہ تعلقات نے ماضی میں اسلام آباد کو واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرنے میں مدد کی ہے اور کسی حد تک جیت کی صورتحال حاصل کی ہے، لیکن اپنے آپ کو ایک بدلے ہوئے جیو اسٹریٹجک سیٹ اپ میں ڈھونڈتے ہوئے پاکستان اب اسے آسان کام نہیں سمجھتا۔ جیسا کہ چین تمام محاذوں پر امریکہ سے مماثلت کے قریب پہنچ رہا ہے، اس کے واضح آثار نظر آ رہے ہیں، جسے مبصرین ایک نئے سرد جنگ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس پس منظر میں پاکستان کو اپنے اتحادوں میں توازن برقرار رکھنے کے مشکل کام کا سامنا ہے۔ ایک طرف تو بیجنگ نے مشکل وقت میں اسلام آباد کا ساتھ دیا ہے اور ایک بڑے سرمایہ کار کے طور پر ابھرا ہے، لیکن دوسری طرف اسلام آباد کو بین الاقوامی مالیاتی اور دیگر اداروں پر واشنگٹن کے بھاری لیوریج کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ قانون سازوں کو بریفنگ دیتے ہوئے پالیسی سازوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جبکہ چین پاکستان کا دیرینہ دوست اور اتحادی رہا ہے، امریکہ اب بھی IMF اور FATF کے معاملے میں کلید کردار رکھتا ہے، اس لیے پاکستان توازن برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستانی جائزے کے مطابق امریکہ FATF فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس اور انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور دیگر ذرائع کے ذریعے پاکستان کو خراب کر سکتا ہے۔ پاکستانی پالیسی سازوں کے جائزے کے مطابق پابندیاں کم از کم IMF اور FATF کے ذریعے زبردستی ہونے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ پاکستان پہلے ہی $6 بلین کے بیل آؤٹ پروگرام کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کیونکہ ان سخت شرائط کی وجہ سے جو عالمی قرض دینے والا چاہتا ہے کہ ملک پہلے اسے پورا کرے۔ اسی طرح ایکشن پلان پر ٹھوس پروگرام کے باوجود FATF نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ امریکی کانگریس افغانستان میں اس کے کردار پر پاکستان کو سزا دینے والی نئی قانون سازی کر سکتی ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات لین دین پر مبنی رہے ہیں، حالانکہ ایک موقع پر اس ملک کو امریکہ کا سب سے زیادہ اتحادی کہا جاتا تھا، لیکن افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کی ترجیحات میں واضح تبدیلی آئی ہے اور وہ ایک بار پھر پاکستان کو چھوڑنے کے در پہ ہے۔ گزشتہ ماہ جب امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین نے پاکستان اور بھارت دونوں کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو ان دنوں میں واپس جانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جو ہندوستان اور پاکستان کو ہائے فن کر رہے تھے، اور یہ کہ ان کا اسلام آباد کا دورہ صرف مخصوص اور تنگ مقصد کے لیے ہے۔ شرمین جو اپنے 2 روزہ دورہ بھارت کے آخری دن ممبئی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ان کا دورہ پاکستان خاص وجوہات کی بنا پر تھا اور اس کا مقصد پاکستان کے ساتھ ایک بار پھر وسیع تعلقات کو دوبارہ استوار کرنا نہیں ہے۔ ایک مغربی سفارتکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے کچھ بیانات سے پاکستان کے مقصد میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس نے امریکہ کو غلط پیغام بھیجا ہے۔ سفارتکار نے ریمارکس دیے کہ زخموں پر نمک چھڑکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان مشاہدات اور امریکی نقطہ نظر میں تبدیلی کے باوجود پاکستان اب بھی امریکہ کے ساتھ تعاون پر مبنی تعلقات پر زور دے رہا ہے۔